بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 25، سلاطین کو دعوت اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف جزیرۃ العرب کی اصلاح نہیں تھی، بلکہ ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دائرے میں آئی تھی، کیونکہ آپ سب سے آخری اور عالمگیر پیغمبر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ قریش کی طرف سے جلد از جلد بے فکر ہو کر دوسرے محاذوں اور میدانوں کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کی بدولت جب آپ کو یہ موقع میسر آیا تو آپ نے اپنی جدوجہد کے اگلے مراحل کا آغاز کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ صلح حدیبیہ نہ صرف پورے عرب میں اسلام کا سکہ چلنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، بلکہ اب اسلام کے ایک عالمگیر دعوت کے طور پر دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں متعارف ہونے کا وقت بھی آن پہنچا تھا۔ صلح کی بدولت جزیرۃ العرب کے تمام راستے محفوظ اور مامون ہو گئے تھے اور اسلام کے قاصد اب ہر طرف جا سکتے تھے۔ بادشاہوں سے مراسلت میں ملحوظ نکات۔ دنیا میں اس وقت درجنوں بادشاہتیں اور حکومتیں تھیں اور ان سب کو اسلام کے حیات آفرین پیغام کی ضرورت تھی، مگر حکمت اور موقع کا تقاضا یہ تھا کہ ابتدا ایسے درباروں سے کی جائے جو جزیرۃ العرب کے قریب ہونے کی وجہ سے اس پیغام کے اصل مرکز سے بآسانی رابطہ کر کے اپنے ممکنہ شکوک کا ازالہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کی راہ ہموار کرنے کے حوالے سے دوسرے ملکوں پر بھی اثر انداز ہو سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جزیرۃ العرب سے باہر 4 بڑی سلطنتوں روم، ایران، مصر اور حبشہ کے تاجداروں کو اپنے پیغام کا اولین مخاطب بنایا۔ اس کے علاوہ عرب کے چند بڑے امراء کو بھی خطوط بھیجے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ حکمران فوراً ایمان لے آتے، مگر اتنا بھی کافی تھا کہ ان کے سامنے ایک بار اسلام کا اجمالی خاکہ آ جاتا اور وہ جزیرۃ العرب سے اٹھنے والی عالمگیر اسلامی تحریک کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے بچ جاتے۔ ان حکمرانوں کے ابتدائی رد عمل سے مسلمانوں کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا کہ ریاست مدینہ کو، جو عنقریب ایک عالمی طاقت بننے جا رہی تھی، اپنے پڑوسی ممالک سے کس طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کیا جوابی حکمت عملی اختیار کرنا بہتر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں پیغام کی متعدد نقول بنوانے سے احتراز کیا اور ہر حکمران کو اس کے مذہبی اور علاقائی پس منظر کے لحاظ سے الگ الگ انداز میں مخاطب کیا۔ آپ کے خطوط مختصر اور مؤثر تھے، جن میں عجز و انکساری تھا، نہ کسی قسم کا غرور و تکبر۔ ان میں مخاطب کے لیے خیرخواہی اور ہمدردی جھلکتی تھی۔ پتہ چلتا تھا کہ پیغام دینے والا اپنی دعوت پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہے۔ ان بڑے بڑے درباروں کی سطوت و شوکت اور عسکری، اقتصادی اور برتری اس کے نزدیک پرےکاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی تھی، اور وہ ذہنی و نظری طور پر ان سے سب سے بلند و بالا مقام پر کھڑا ہو کر انہیں ان خطرات سے خبردار کر رہا ہے جو ان کے پست نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ تحقیقی قول کے مطابق سلاطین کے نام یہ دعوتی مراسلے خیبر کی فتح کے بعد 7 ہجری کے آغاز میں روانہ کیے گئے تھے۔ ہرقل کو دعوت اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مراسلے کا مخاطب ہرقل یعنی ہرکیولس تھا۔ اس نے ایرانیوں سے شکست کھانے والے بدقسمت رومی بادشاہ فوقس کا تختہ الٹ کر 610 عیسوی میں بازنطینی روما کا اقتدار سنبھالا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ سے ایشیا اور افریقہ تک وسیع یہ عظیم الشان سلطنت ایرانی فاتحین کی بے لگام طاقت کے سامنے زمین بوس ہو رہی تھی۔ ہرقل نے تخت نشینی کے 6 سال بعد یکایک فیصلہ کیا کہ وہ ایرانیوں سے ٹکر لے اور بازنطینی سلطنت کی سابقہ آن بان بحال کرے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب قرآن مجید نے سورۃ الروم میں رومیوں کی ایران کے خلاف فتح کی پیشگوئی کی تھی۔ حالانکہ اس وقت روما کا دم لبوں پر تھا، مگر اس حالت میں جب ہرقل نے ایران پر حملہ کیا تو قدم قدم پر فتح اس کے قدم چومتی گئی۔ اس نے کسریٰ کو مسلسل ہزیمتوں سے دوچار کیا اور 7-8 برس کی جنگوں سے ایشیا میں روما کا اقتدار بحال کرنے کے بعد وہ ایک نامور فاتح کی طرح سن 625 عیسوی میں اپنے یورپی پایہ تخت قسطنطنیہ واپس آ گیا۔
کسریٰ پرویز سے اس کے مذاکرات جاری رہے۔ پرویز اس کے مقابلے میں شکست کھا کر اس کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو چکا تھا۔ انجام کار عیسائیوں کی صلیب مقدس جو ایرانی کئی برس پہلے بیت المقدس سے اٹھا لے گئے تھے، روما کو واپس کر دی گئی۔ اس صلیب کو بیت المقدس میں دوبارہ نصب کرنے ہرقل خود قسطنطنیہ سے شام آیا۔ یہ تقریباً وہی دن تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فارغ ہو کر سلاطین کے نام مراسلے تحریر فرما رہے تھے۔ ہرقل کی ابو سفیان سے گفتگو۔ ہرقل پہلے اپنے ایشیائی پایہ تخت حمصہ آیا اور یہاں سے شکرانے کے طور پر پا پیادہ ایلیا یعنی بیت المقدس روانہ ہوا۔ مصاحبین اور ارکان سلطنت کا ایک جلوس اس کے ساتھ تھا۔ بیت المقدس میں شب بصری کے دوران اس نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ختنہ کرانے والی قوم کا سردار عن قریب سب پر غالب آ جائے گا۔ ختنے کا رواج یہودیوں میں تھا یا عربوں میں؟ ہرقل نے بیدار ہوتے ہی معلوم کرایا کہ ان دونوں میں سے کس قوم میں کوئی انقلاب آیا ہے۔ کارندوں نے جلد ہی پتہ لگا لیا کہ عربوں میں ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ ہرقل نے حکم دیا کہ فوری طور پر کسی عرب کو لایا جائے تاکہ اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ تقدیر کی بات کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام آیا ہوا تھا۔ ایک مدت سے مکہ اور مدینہ کی جنگوں نے تجارتی راستے مخدوش کر رکھے تھے، مگر صلح حدیبیہ کے باعث امن و امان تھا۔ قریش کے ہر فرد نے کچھ نہ کچھ سرمایہ ڈال کر ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں یہ قافلہ بھیجا تھا۔ یہ لوگ غزہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ہرقل کے کارندے یکدم ان کے سروں پر جا پہنچے اور ان کو حراست میں لے کر ہرقل کے پاس لے آئے۔ ہرقل نے ترجمان کی وساطت سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس نبی سے رشتے میں سب سے قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں ہوں۔ ہرقل کے اشارے پر سپاہیوں نے ابو سفیان کو آگے بٹھا دیا اور باقی عربوں کو پیچھے۔ ہرقل نے ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع کی، مگر اس سے پہلے باقی عربوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میں اس ابو سفیان سے کچھ سوال کروں گا، اس شخص کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر یہ سچ جواب دے تو تم اس کی تصدیق کرنا، لیکن اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو تم بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس انتظام کے بعد ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا، یہ بتاؤ تمہارے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا حسب نسب کیا ہے؟ اس وقت تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے مگر زبان کے سچے تھے، اس لیے کہا وہ ایک شریف خاندان اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہرقل نے سوال کیا، ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، جب انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے تم اس پر کبھی جھوٹ کا الزام لگایا؟ ابو سفیان کا جواب اب بھی نفی میں تھا۔ ہرقل نے دریافت کیا، اچھا ان کے ماننے والے شرفاء کس قسم کے لوگ ہیں، امیر کبیر یا کمزور؟ ابو سفیان کا جواب تھا، زیادہ تر غریب مسکین لوگ۔ ہرقل نے پوچھا، ان کے ساتھی کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہرقل نے سوال کیا، ان کا کوئی ساتھی ان سے ناراض ہو کر بھاگا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، تمہاری ان سے جنگیں ہوئی ہیں؟ ابو سفیان نے اس بات میں جواب دیا تو ہرقل نے پوچھا، ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ملا، کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان بولے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے آباء و اجداد کی پیروی چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، سچ بولنے اور پاک باز بننے کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل نے پوچھا، کیا اس نے تمہارے ساتھ کبھی بد عہدی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہاں، آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا ہے، معلوم نہیں وہ اس کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ ابو سفیان بعد میں یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے تھے، اس پوری گفتگو میں اس جملے کے سوا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف گیری کی کوئی گنجائش نہیں ملی۔ ہرقل نے پوچھا، ان کے خاندان میں پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ابو سفیان نے جتنی صفات بتائی تھیں وہ سب گزشتہ آسمانی کتابوں میں مذکور نشانیوں کے عین مطابق تھیں، اس لیے ہرقل نے یہ ساری باتیں سن کر کہا، میں نے تم سے ان کے حسب نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ شریف النسب ہیں، پیغمبر اسی طرح شریف خاندانوں میں مبعوث ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تم نے کہا نہیں۔ اگر ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھتا یہ آدمی اپنی آبائی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے پیروکار امیر ہیں یا کمزور، تم نے بتایا کمزور۔ رسولوں کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تم نے کہا کہ نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔
میں نے تم سے پوچھا کہ ان کا کوئی ساتھی ان سے ناراض ہو کر بھاگا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ واقعی ایمان جب دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ساتھی گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں۔ ایمان کی تحریک اسی طرح پائے تکمیل کو پہنچ کر رہتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کی تم سے جنگیں ہوئی ہیں؟ تم نے بتایا کہ جنگیں ہوئی ہیں، اور کبھی تم جیت جاتے ہو، کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ رسولوں کو اسی طرح آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ انجام کار انہی کی فتح ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی انہوں نے بد عہدی کی؟ تم نے کہا کہ بد عہدی کبھی نہیں کی، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بد عہدی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ یہ دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر یہ دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ آدمی پہلے والوں کے دعوے کی نقل کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، شرک اور بت کی پرستش سے منع کرتا ہے، نماز، روزے، صلہ رحمی اور پاک بازی کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو وہ واقعی نبی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ ان کی بعثت تمہارے خاندان میں ہوگی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی خدمت میں جانا پسند کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ یقیناً وہ یہ زمین بھی فتح کر لیں گے جس پر میں کھڑا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد سے میں پست حوصلہ ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ غالب ہو کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام کی حقیقت بھی ڈال دی، اگرچہ میں اسے ناپسند کر رہا تھا۔ مکتوب اقدس ہرقل کے سامنے اور ہرقل کا اپنی قوم سے خطاب۔ اسی اثناء میں دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہرقل کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر شام کے سرحدی شہر بصرہ پہنچ چکے تھے۔ حاکم بصرہ نے انہیں ہرقل کے پاس بیت المقدس بھیج دیا۔ مراسلہ پڑھ کر ہرقل سناٹے میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی میں تحریر تھا: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد رسول اللہ کی جانب سے روم کے سربراہ ہرقل کے نام۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی ہو۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں دگنا ثواب دے گا۔ اگر بے توجہی برتی تو دوسرے عیسائی فرقوں کی گمراہی کا وبال بھی تمہارے سر ہوگا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت درج تھی: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود قرار نہیں دیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں کسی انسان کو رب کا درجہ نہیں دیں گے، اور اگر وہ نہ مانے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا، ہم تو تابع دار ہیں۔ ہرقل، جو کہ گزشتہ کتابوں اور آخری پیغمبروں کی نشانیوں کی اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا، جان گیا تھا کہ اس پیغام کا حرف حرف سچ ہے اور اسے قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مگر اسے خطرہ تھا کہ اسلام قبول کرنے میں اس کی قوم اور خصوصاً پادری اس کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ اسے معزول کر دیں گے، اور یہ بھی بعید نہیں کہ قتل کر دیں۔ خاصے شش و پنج کے بعد بیت المقدس سے حمصہ لوٹ کر اس نے دربار منعقد کیا۔ جب پادری اور امراء جمع ہو گئے تو اس نے دروازے پر تالے لگوا دیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مشورہ دیتے ہوئے کہا: روم والوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں کامیابی ملے، ہدایت نصیب ہو اور تمہارے سلطنت بھی قائم رہے؟ پس تم اس نبی کی پیروی کر لو۔ یہ سنتے ہی حاضرین بگڑ گئے اور شور مچاتے ہوئے باہر دوڑے۔ جب دروازے بند دیکھے تو پلٹ آئے۔ انہوں نے اس قدر غیظ و غضب کا اظہار کیا کہ ہرقل کو تخت اور جان دونوں سے ہاتھ دھونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ تب اس نے ایک سیاسی ادا کے ساتھ کہا: میں تو تمہیں آزمانے کے لیے یہ پوچھ رہا تھا تاکہ پتہ چلے تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ ہرقل کا جوابی مراسلہ اور تحائف۔
ہرقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا، مگر قومی عصبیت اور اقتدار کی چاہت نے اسے اسلام قبول کرنے سے باز رکھا۔ تاہم اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو نہایت عزت و احترام سے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جوابی مراسلہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا، جس میں ظاہر کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے مگر اپنی قوم کے سامنے بے بس ہے۔ اس نے کچھ ہدیہ بھی بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا۔ ہرقل یہ جان چکا تھا کہ اس کے ملک پر مسلمانوں کا قبضہ اب چند برسوں کی بات ہے، اس لیے اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنے امراء کو اس پر راضی کرنا چاہا کہ صرف شام کا علاقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اپنی باقی سلطنت کے بچاؤ کی ضمانت لے لی جائے، مگر امراء نے اس تجویز کو بھی سختی سے مسترد کر دیا۔ آخر کار ہرقل ذہنی طور پر شام سے دستبردار ہو کر یورپ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہرقل نے اس کے بعد مزید 12-13 سال 641 عیسوی تک حکومت کی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قسطنطنیہ میں فوت ہوا اور وہیں دفن ہوا۔ تب تک اس کے ایشیائی علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب مبارک عمر بھر اس نے بڑی حفاظت سے اپنے خاص خزانے میں رکھا۔ اس کے جانشینوں نے بھی مدت دراز تک اس کی حفاظت کی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ مکتوب رہے گا ان کی بادشاہت محفوظ رہے گی۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔